خدا کے دین کی خدمت کا ایک انمول ادارہ رہبر انسانیت تو سب کو پیارا ہے ادارہ رہبر الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم صدق الله العظيم۔ میرے وہ تمام ہی عزیز مسلمان بھائیوں اور بہنوں جو اس وقت اس تقریر کو دیکھ رہے ہیں، میں آپ سب کی خدمت میں سب سے پہلے سلامتی کا تحفہ یعنی سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کرے کہ آپ جہاں کہیں ہوں سلامتی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، خیر اور چین اور سکون کے ساتھ ہوں۔ اس وقت جن حالات کا سامنا مسلمان کر رہے ہیں یہ حالات بہت نازک ہیں، اور نازک حالات میں مسلمانوں کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی طرف لو لگائیں۔ یوں تو پوری دنیا اس نازک وقت میں پریشان ہے، حیران ہے، وہ بھی جو اللہ کے ماننے والے بھی ہیں اور وہ بھی جو اللہ کے نہیں ماننے والے ہیں۔ ضرورت سب کو ہے کہ وہ اس کائنات کے بنانے والے کی طرف متوجہ ہوں اور اس کے حضور گڑ گڑائیں اور اللہ رب العزت سے عافیت اور خیر چاہیں۔ مسلمانوں کی یہ بڑی ذمہ داری ہے کہ مسلمان ان حالات میں رجوع الی اللہ کریں، اللہ کی طرف لوٹیں اور اللہ کی طرف توبہ اور انابت کے ساتھ لوٹیں۔ شب برات زندگی میں کبھی ایسی نہیں گزری جیسی آج گزر رہی ہے، آج گزرے گی۔ کتنی شب برات آئیں خیر اور برکت کے ساتھ، عافیت اور راحت کے ساتھ، ہم نے اللہ کے حضور عبادتیں کی، اللہ رب العزت کو منایا، اپنے مرحومین کے لیے مغفرت کی دعائیں کی، پریشان حالوں کے لیے پریشانی دور ہونے کی دعائیں کی۔ آج ایک شب برات ایسی بھی ہے کہ جس میں اس طرح سے جس طرح سے پہلے آپ شب برات گزارا کرتے تھے اس طرح سے ہم اور آپ نہیں گزار سکیں گے، لیکن یہ چیز ذہن میں رکھنے کی ہے کہ دین شریعت کے اتباع کا نام ہے، دین شریعت پہ چلنے کا نام ہے، اپنی مرضی اور اپنی مراد پوری کرنے کا یا اپنی طبیعت کے موافق عمل کرنے کا نام نہیں ہے۔ شب برات کی عبادتیں نفل عبادتیں ہیں، شب برات کے اندر کی جانے والی عبادتیں زیادہ سے زیادہ نفل کا درجہ، مستحبات کا درجہ رکھتی ہیں، اور فقہا نفل اور مستحبات کے بارے میں اس کی وضاحت صدیوں سے کرتے چلے آئے ہیں کہ نوافل کے لیے اجتماع نہیں، تنہائی ہونی چاہیے۔ تنہائی میں ایک طرف کنارے رہ کر آپ اللہ رب العزت کی عبادت کریں۔ شب برات پہلے بھی اسی شان کے ساتھ آتی تھی کہ عبادتیں کرنا نفل تھی، مستحب تھی، اور آج بھی اسی شان کے ساتھ آئی ہے۔ میلے ٹھیلے پہلے بھی ناپسندیدہ تھے اور آج بھی ناپسندیدہ ہیں۔ اس رات میں قبرستان جانا لازمی اور ضروری ہو ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی رحمت شروع رات سے متوجہ ہوتی ہے۔ اس رات کی خوبی یہی ہے کہ اس رات میں شروع رات سے اللہ رب العزت سمائے دنیا پر، آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں اور لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں، لوگوں کی طرف خاص طور پر متوجہ ہوتے ہیں۔ جو مانگنے والا مانگتا ہے اللہ رب العزت اسے عطا فرماتے ہیں۔ ہاں، شرک نہ ہو، کینہ نہ ہو۔ جو لوگ مشرک ہوتے ہیں، کینے والے ہوتے ہیں،
ان لوگوں کے معاملے کو پھر ٹال دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے شرک سے باز آ جائیں اور کینے اور کپٹ کو اپنے اندر سے نکال کر باہم صلح نہ کر لیں۔ بہت بڑی تعداد میں اللہ رب العزت معاف فرماتے ہیں، اور اللہ کی معافی کے لیے آدمی کا مطاف میں ہونا، حرم شریف میں ہونا، مسجد میں ہونا، قبرستان میں ہونا ضروری نہیں ہے۔ ہاں، مصلی پر ہو، اللہ کے سامنے ہو، عبادت میں مشغول ہو، ہاتھ دعاؤں کے لیے اٹھے ہوں، پھر چاہے کہیں بھی ہو، چاہے اپنے گھر کا کونا ہو، چاہے اپنی جھوپڑی ہو، چاہے اپنا محل ہو، چاہے جو ہو، لیکن ہاتھ اللہ کے سامنے اٹھے ہوئے ہوں، تب یہ ضرور ہوتا ہے جیسا کہ قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، جب آپ سے میرے بندے پوچھیں میرے بارے میں تو ان سے کہیے گا کہ میں ان سے قریب ہوں۔ اللہ رب العزت پہلے بھی جتنا قریب تھے اتنا قریب آج بھی۔ حالات کے بدلنے سے ہمیں اور آپ کو فرق پڑتا ہے، حالات کے آنے جانے سے ہماری تبدیلیاں ہوتی ہیں، ہم میں تبدیلیاں آتی ہیں، لیکن حالات اللہ رب العزت کو نہیں بدلتے۔ نشیب و فراز سے اس کی خدائی اور اس کی قدرت پہ ایک ذرہ حرف نہیں آتا، وہ جیسا تھا ویسا ہے اور ویسا ہی رہے گا، ازل سے لے کر ابد تک اسے کوئی متاثر نہیں کر سکتا۔ اس لیے مایوس مت ہوئیے گا، اپنے گھر میں اللہ کو منانے کی کوشش کیجیے۔ جو حالات ہیں ان حالات میں خدا کے لیے اللہ کے واسطے قبرستان جانے کا مزاج نہ بنائیے، قوم کو رسوا نہ کیجیے گا، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیے گا، اپنے بال بچوں کا خیال کیجیے گا، اپنے ماں باپ کا خیال کیجیے گا، ان سارے لوگوں کا خیال کیجیے گا جن کو آپ کے نہ ہونے کی وجہ سے فرق پڑے گا، جو آپ کے غم میں روئیں گے، جو آپ کے پیچھے درد محسوس کریں گے، ان سب کا احساس اور خیال کیجیے گا۔ اپنے آپ کو جان بوجھ کر ہلاکت میں ڈالنا یہ شریعت کے منافی امر ہے، اور نفل اور مستحب کام کے لیے آدمی اپنے ماں باپ کی ناراضگی مول لے، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دے، یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم اپنا واقعہ لکھتے ہیں کہ میں حج پر جانا چاہتا تھا، نفل حج تھا، 10 سال بعد پہلے حج کے بعد موقع مل رہا تھا، لیکن دوسری طرف والد صاحب کی طبیعت شدید خراب تھی، میری طبیعت مانتی نہیں تھی۔ ایک مرتبہ جانے کا خیال ہوتا اور ایک مرتبہ یہ احساس ہوتا کہ والد صاحب کی خدمت گزاری میرے لیے ضروری ہے۔ کہتے ہیں کہ پھر میں نے انکار کر دیا کہ میں اس سال حج کرنے نہیں جاؤں گا، آگے اللہ نے اسباب دیے تو میں جا کر حج کر لوں گا۔ حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے والد تھے، انہوں نے پوچھا کہ آپ حج پر جانے والے تھے، آپ نے حج کا ارادہ ملتوی کر دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ہمارا حج عمرہ تو یہی ہے، کیونکہ حج نفل تھا، اس لیے کہا کہ آپ کی خدمت ہی ہمارے لیے حج و عمرہ ہے۔ تب مفتی شفیع صاحب نے خوش ہو کے اپنے صاحبزادے کو کہا تھا کہ تم اتنی مرتبہ وہاں جاؤ گے اور اللہ اتنی توفیق تمہیں عطا فرمائے گا کہ لوگ رشک کریں گے۔ اس لیے اپنے پیچھے اپنے ماں باپ کا خیال کیجیے، اپنے آپ کا خیال کیجیے، اپنی آل اولاد کا خیال کیجیے۔ اس وقت اللہ رب العزت سے رو رو کر گڑ گڑا کر مانگنے کا موقع ہے، اور شب برات کے لیے بہت اہتمام ہونا چاہیے، خوب عبادت ہونی چاہیے۔ شب برات کے لیے میلے ٹھیلے نہیں ہونے چاہیے، شب برات کے لیے سڑکوں پر مٹر گشتی نہیں ہونی چاہیے۔ شب برات کا مطلب ہوتا ہے آزادی کی رات، یعنی جہنم سے آزادی کی رات، یعنی گناہوں سے آزادی کی رات، یعنی شیطان کے پھندے سے آزادی کی رات، یعنی وہ رات جس رات میں انسان اپنی سارے نقائص اور معائب کو چھوڑ کر، اپنی ساری برائیوں اور گناہوں کو چھوڑ کر اللہ کا راستہ اختیار کرے، خوبی اور کمال کا راستہ اختیار کرے۔ یہ شب برات کا پیغام ہے، نہ یہ کہ آدمی اپنے نفس کا بندہ بن جائے، اپنی خواہشوں کا غلام بن جائے۔ یقین مانیے
قبرستان نہ جا کر بھی اگر آپ اپنے گھر سے دعا کر رہے ہیں تب بھی آپ کی دعا کا وہی اثر ہوگا. اس لیے برائے مہربانی آج قبرستان جانے کی کوشش نہ کیجیے گا. اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی عرض کرنی ہے کہ شب برات کے لیے عبادتوں کا اہتمام ہوتا رہا ہے اور ہونا چاہیے. آپ گھروں میں رہ کے خوب اہتمام کے ساتھ عبادت کریں، مگر یاد رکھیے اس رات کی فضیلت یہی تو ہے کہ اللہ رب العزت شروع رات سے سمائے دنیا پہ نزول فرماتے ہیں اور تمام راتوں میں رات کے آخری حصے میں سمائے دنیا پہ نزول فرماتے ہیں. پھر وہی پکار جو یہاں شروع رات سے لگی کہ ہے کوئی مغفرت مانگنے والا، وہ پکار روزانہ ہر رات کو ہوتی ہے. افسوس ہم مسلمانوں پر ہے کہ ہم پوری رات جاگنے میں گزار دیتے ہیں، اور جب وہ آخری مرحلہ آتا ہے کہ جب کوئی مانگنے والا اللہ سے مانگے تو اللہ دینے کو تیار ہوتا ہے، اس موقع پر سب گھوڑے بیچ کے سو جاتے ہیں. یہ بہت بڑی خرابی کی بات ہے. یقین مانیے اگر آپ ہر رات اٹھتے ہیں اور آخر حصے میں اٹھتے ہیں اور تہجد کی نماز پڑھتے ہیں اور اللہ کے سامنے اپنا دامن پھیلاتے ہیں تو آپ کی ہر رات شب برات ہے، اور آپ کے لیے ہر رات مغفرت کی رات ہے، ہر رات آزادی کی رات ہے، اور یہ صحیح حدیثوں سے ثابت ہے. میرے بھائیوں، نفل عبادت کے لیے مرے جانا، مستحبات کے لیے مرے جانا، فرائض اور واجبات کو ترک کر دینا، یہ عقل مندی نہیں، پرلے درجے کی بے وقوفی اور حماقت کی بات ہے. میری آپ سے درخواست ہے جہاں آپ شب برات میں عبادتوں کا اہتمام کریں گے وہیں اللہ سے یہ عہد بھی کریں کہ اب آپ فرض نمازوں کو ترک نہیں کریں گے. جو فرائض ہیں ان کو ادا کریں گے، جو واجبات ہیں انہیں پورا کریں گے، جو اللہ کا آپ پر حق ہے اسے ادا کریں گے، اور جو بندوں کے حقوق ہیں اسے ادا کریں گے. یاد رکھیے اللہ اپنا حق معاف کر دے گا، لیکن بندوں کا جو حق ہے وہ معاف نہیں ہوتا، چاہے آپ شب قدر میں جاگیں چاہے شب برات میں جاگیں. کسی کا بہت پیارا جملہ ہے، کہنے والے نے کہا ہے کہ کعبے کے چکر لگانے سے، یعنی طواف کرنے سے، کعبے کے چکر لگانے سے لوگوں کو دیے ہوئے چکر ختم نہیں ہوتے. جن کا جو حق ہے وہ ادا کرنا ہوگا. شب برات، شب قدر کا جاگنا یہ اپنی جگہ ہے، گناہوں کی معافی اپنی جگہ ہے، مگر حقوق اپنی جگہ ہیں. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بعض لوگ وہ ہیں جن کا یہ حال ہے کہ وہ شب برات کا انتظار کرتے ہیں، پھر معافی نامے چلتے ہیں، مجھے معاف کر دیجئے. اور یہ عالم ہے کہ گھر میں کسی کی ماں سے بات بند ہے، کسی کی باپ سے بات بند ہے، کوئی بیوی سے روٹھا ہوا ہے، کوئی آل اولاد سے روٹھا ہوا ہے، اور ڈھکوسلے چل رہے ہیں واٹس ایپ کے اوپر، فیس بک کے اوپر، انسٹاگرام اور ٹویٹر کے اوپر، مجھے معاف کر دیجئے ورنہ آج اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا. پہلے بندوں کے درمیان میں حقوق کا فرق سمجھیے. سب سے پہلے اللہ رب العزت نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اور شرک کے ساتھ کسی کو جینے کی اجازت نہیں ہے. تیرے رب کا فیصلہ یہ ہے کہ لوگ اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے. لوگ دوستوں کو منانے میں لگے ہوئے ہیں، یاروں کو منانے میں لگے ہوئے ہیں. شب برات آ رہی ہے، آپ مجھے معاف نہیں کریں گے تو مجھے معافی نہیں ملے گی. اللہ رب العزت سب سے پہلے اپنی بات فرماتے ہیں اور اپنے بعد ماں باپ کی بات ارشاد فرماتے ہیں. اس لیے یہ بھی یاد ہوگا آپ کو، آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ زکوٰۃ رشتہ داروں کو دی جائے تو دوہرا اجر ہوتا ہے. وہ رشتہ دار جنہیں دی جا سکتی ہے، ماں باپ کو، بال بچوں کو نہیں دی جا سکتی، لیکن وہ رشتہ دار جو واقعی رشتہ دار ہیں اور جنہیں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، انہیں اگر زکوٰۃ و صدقات دیے جائے تو اس کا دوہرا اجر ہوتا ہے، اس کا دوہرا اجر ہوتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ پہلے رشتہ دار، اور رشتہ داروں میں بھی الاقرب فالاقرب، اس لیے سب کے حقوق ادا کریں، بندوں کے، بندیوں کے، ماں باپ کے، بال بچوں کے، بچوں اور بچیوں کے، بیوی کے، سب کے حقوق ادا کریں. اور
ایسا کیوں ہو کہ ہمیں شب برات کی ضرورت ہو اور ہم لوگوں سے کہیں کہ ہمیں معاف کر دو. ہم اپنی زندگی اس طرح سے گزاریں کہ کسی کے اوپر بار اور بوجھ نہ ہو. دنیا میں آئے تھے، سب مسکرا رہے تھے، خوش تھے، سب اس پر خوش تھے کہ ایک بچہ دنیا میں آیا ہے، کسی کا بھتیجا، کسی کا بیٹا، کسی کی بیٹی، کسی کی بھتیجی، کسی کی پوتی، کسی کی نواسی، کسی کا پوتا. اس طرح آنے والے کے اوپر سبھی خوش تھے، دادا بھی، دادی بھی، نانا نانی، ماں باپ، بھائی بہن خوش تھے آپ کے دنیا میں وجود پانے پر. اور ایک آپ تھے کہ رو رہے تھے. فارسی شاعر نے کہا ہے کہ یادداری کے وقت زادن تو ہما خندہ بدن و تو گریاں. یاد رکھو کہ جب تم آئے تھے تو سب خوش تھے، تم رو رہے تھے. ای چنی زی کے وقت رخصت تو ہما گریاں بدن و تو خندہ. اس طرح سے زندگی گزارو کہ تم دنیا سے جاؤ تو سب رو رہے ہیں اور تم خوش و خرم دنیا سے رخصت ہو جاؤ. حسن خاتمہ یوں ہی نصیب نہیں ہو جاتا. حسن خاتمہ کے لیے ضرورت ہوتی ہے اپنے اور اللہ کے درمیان صلح کی، اپنے اور بندوں کے درمیان صلح کی. جن کا جو حق ہے وہ ادا کیا جائے. شب برات کا پیغام آج میں آپ کو یہی دینا چاہتا ہوں جو حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ اس وقت جو فساد زمانے میں پھیلا ہوا ہے وہ اس لیے پھیلا ہوا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں کرنا چاہتے، بس اپنے حقوق وصول کرنا چاہتے ہیں. دوسروں کے حقوق ادا کیجئے، آپ کے حق آپ تک خود بخود پہنچیں گے. کسی نے ایک بزرگ سے کہا کہ آپ کی دکان جل گئی ہے. انہوں نے کہا نہیں جلی. کہا میں دیکھ کر آیا ہوں آپ کی دکان بازار کے بیچ ہے اور پورا بازار جل گیا ہے. انہوں نے کہا تو نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے کہ میری دکان جل گئی؟ اس نے کہا نہیں، میں نے آنکھ سے تو نہیں دیکھا لیکن آس پاس کی ساری دکانیں میں نے جلتے ہوئے دیکھی. انہوں نے کہا کہ نہیں، میری دکان نہیں جلی ہے. پھر تھوڑی دیر بعد وہ آدمی بھاگا ہوا آیا اور اس نے کہا کہ واقعی آپ کی دکان نہیں جلی، آس پاس کی ساری دکانیں خاکستر ہو گئیں مگر آپ کی دکان برقرار ہے. کہنے لگے ہاں. کہا کہ کیسے آپ کو اس کا یقین تھا کہ آپ کی دکان نہیں جلی؟ کہنے لگے میں نے اپنے مال میں سے اپنے رب کا حق ہمیشہ پورا نکالا ہے، اس لیے مجھے اس کا یقین تھا کہ جب میں نے اللہ کا حق ادا کیا ہے تو اللہ میرا حق ضائع نہیں ہونے دے گا. اس لیے حقوق ادا کیجئے، نمازوں کی پابندی کیجئے. اور حالات آتے جاتے رہتے ہیں. ان دنوں میں جب کہ آپ لاک ڈاؤن کا شکار ہیں، آپ کی شب برات ان دنوں میں آ رہی ہے جب کہ آپ اپنے گھروں کے اندر ہیں اور احتیاطی تدابیر کے ساتھ اپنے گھروں میں ہیں. ان دنوں میں دل چھوٹا مت کیجئے. یاد کیجئے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. نہ انٹرنیٹ تھا، نہ وقت گزاری کے سامان تھے، نہ اس طرح سے پیٹ بھر کے کھانا تھا جیسا کہ ہم میں سے بہت سے لوگوں کے پاس ہے، اور نہ اس طرح کی بے فکری اور فارغ البالی تھی. وہاں 3 سال تک ایک گھاٹی کا محصور ہونا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھاٹی میں محصور کر دیا گیا، یہاں تک کہ درختوں کے پتے کھانے کی نوبت آ گئی. چھوٹے چھوٹے بچے بھوک سے بلبلاتے تھے. کھلا بائیکاٹ کیا گیا تھا. کوئی چیز کسی کو خرید و فروخت کی اجازت نہیں تھی. یاد کیجئے 3 سال کس طرح سے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارے ہوں گے. ہم بھی ان کے امتی ہیں. صبر ضبط کے ساتھ ثابت قدم رہیے اور شریعت کے موافق چلیے. من مرضی مت کیجئے، شریعت کے مطابق چلیے. رب چاہی زندگی گزاریے، من چاہی زندگی نہ گزاریے. اس وقت جو اللہ کی مرضی ہے اسی میں راضی ہو جائیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ. اس چیز سے راضی ہو جا جو اللہ نے تیرے لیے رکھ دی ہے، تو دنیا کا سب سے مالدار ترین آدمی ہوگا. ذہنی اعتبار سے بھی بندہ، قلبی اعتبار سے بھی بندہ سب سے مالدار ہوگا. اس لیے کہ کہا تو یہی گیا کہ الغنا غنا النفس، مالداری تو دل کی مالداری ہے. یاد رکھیے ان دنوں میں چین اور سکون اسی راستے سے ملے گا جس راستے سے عام دنوں میں ملا کرتا تھا. دن کوئی بھی ہوں، نشیب کے ہوں یا فراز کے ہوں، سرد ہوں یا گرم ہوں، ہر حال میں یہ یاد رکھیے اللہ کے اصول نہیں بدلتے. اور اللہ کا اصول یہ ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. دلوں کو آرام ملے گا تو اللہ کے ذکر سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ کو یاد کریں.
جہاں تک ہو سکے نوافل پڑھیں، فرائض کی پابندی کریں۔ اس رات کی کوئی عبادت خاص نہیں ہے، جو عبادت آپ کر سکیں نشاط کے ساتھ اس عبادت میں مشغول ہوں۔ اپنے دوستوں سے، اپنے ساتھیوں سے معذرت کر لیں۔ اور میری اس وقت درخواست ہے ذمہ داران سے، جو جن کے ماتحت لوگ ہیں، بال بچے ہوں، بھائی بہن ہوں، چاہے جو ہوں، میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے گھروں میں پابندی کا ماحول بنائیں اور لوگوں کو کہہ دیں کہ آج کی رات ہرگز باہر نہیں جانا ہے، اور ہم سب اس وقت جس پابندی سے گزر رہے ہیں اس پابندی کو آپ کو بھی برابر نبھانا ہے۔ اپنے گھروں کے دروازے بند کر لیجئے اور اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو جائیے۔ خدا کی رحمت کو بند دروازے نہیں روکتے، خدا کی رحمت کو گھروں میں ہونا نہیں روکتا۔ ضروری نہیں ہے کہ سڑکوں پہ ہوں، قبرستانوں میں ہوں تو اللہ کی رحمت اترے گی۔ اللہ کی رحمت شیب ابی طالب میں اترتی رہی، اللہ کی رحمت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ صحرائے سینا میں تھی، اللہ کی رحمت یونس علیہ السلام کے ساتھ مچھلی کے پیٹ میں تھی، وہی رحمت آپ کے ساتھ بھی ہوگی۔ آپ اللہ کی طرف توجہ کریں، انابت اللہ اور رجوع اختیار کریں، صدقہ اور خیرات کریں۔ اس رات میں خاص طور سے ان لوگوں کا خیال کریں جن لوگوں کے پاس پورا پیٹ کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، جن کے پاس اسباب نہیں ہیں، جو فاقے کی راہ سے گزر رہے ہیں، جو ذریعے اس لاک ڈاؤن میں ان کی امداد کے ہو سکتے ہیں، ان ذریعوں کو اختیار کیجیے۔ جو حضرات ان تک ریلیف پہنچانے کا کام کر رہے ہیں، ان کے کھانے پینے کا بندوبست کر رہے ہیں، جو آپ ان کی مدد کر سکیں ضرور کریں۔ میری آخری بات جو مجھے آپ سے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ حالات اس وقت نازک ہیں، لیکن مایوس مت ہوئیے۔ بیماریاں آتی ہیں جاتی ہیں، وبائیں آتی ہیں اور جاتی ہیں، اس سے پہلے بھی وبائیں آئی ہیں اور سینکڑوں بار آئی ہیں۔ دنیا کئی مرتبہ بڑی تعداد میں ہلاکتوں کا منہ دیکھ چکی ہے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ جب بیماریاں آئیں تو شریعت یہ کہتی ہے کہ تدبیر اختیار کرو، احتیاط اختیار کرو، علاج اختیار کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تدبیر بھی اختیار کی ہے، علاج بھی اختیار کیا، آپ نے احتیاط بھی فرمائی ہے، اور ساری چیزیں شریعت میں موجود ہیں۔ جس کو دیکھنا ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور شریعت میں دیکھ سکتا ہے۔ اس لیے میری درخواست ہے کہ آپ اس میں خود اپنے طور پر کوئی فتویٰ نہ دیں، اپنے طور پر کوئی شرعی مسئلہ کسی کو نہ بتائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پڑے، آپ نے دو طبیب سے مشورہ کیا اور علاج فرمایا۔ اس لیے علاج بھی سنت نبوی ہے اور توکل اور بھروسے کے خلاف نہیں ہے، اور اسی طرح احتیاط خود توکل اور بھروسے اور اعتماد کی ہی ایک راہ ہے، بلکہ اس کا ابتدائی سرا اور اس کا پہلا زینہ ہے۔ اس لیے ہم سب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کے مطابق، آپ کی شریعت کے موافق اور آپ کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ دل چھوٹا نہیں کریں گے، بلکہ جو خدا کی مرضی ہے اسی میں راضی رہیں گے۔ کسی بزرگ سے کسی نے کہا کہ آج کل کیسی گزر رہی ہے، تو انہوں نے کہا چونکہ آج کل سب کچھ میری مرضی سے ہوتا ہے اس لیے میں بہت خوش ہوں۔ وہ فوراً ٹھٹک گیا کہ یہ مقام تو نبیوں تک کو نہیں ملا، تو یہ ہمارے شیخ کو کیسے مل سکتا ہے۔ ادب کے ساتھ اس نے عرض کیا کہ حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فیصلے آپ کی مرضی سے ہوں، فیصلے تو اللہ کی مرضی سے ہوا کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ میں بھی جانتا ہوں کہ فیصلے میری مرضی سے نہیں ہوتے، اللہ کی مرضی سے ہوتے ہیں، مگر میں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں فنا کر دیا۔ اب جو اللہ کی مرضی ہے وہی میری مرضی ہے، اس لیے اب جو وہ فرماتے ہیں وہی میری مرضی ہو جاتی ہے۔ اس لیے میں خوش ہوں، چاہے جیسے حالات آتے ہیں میں خوش ہوں۔ ان حالات میں اللہ سے عافیت مانگے گا، شفا اور خیر مانگے گا۔ اللہ نے آپ کو محفوظ رکھا ہے، آپ کو اپنی نعمتوں اور دولتوں سے نوازا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ بندوں میں تقسیم کریں۔ عافیت جو اللہ نے آپ کو دی ہے اس پہ شکر ادا کریں۔ جو پیٹ بھر کھانا اللہ نے دیا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ نمازیں پڑھیں، شکر کی نمازیں، صلاۃ الحاجات پڑھیں، صلاۃ التوبہ پڑھیں، اور اللہ کے سامنے صلاۃ التسبیح پڑھیں، اور ان ساری نمازوں کے ذریعے سے اللہ کو منانے اور راضی کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ یہ جو دن آئے ہیں بہت جلد بدل جائیں گے،
اطاعت اور فرما برداری کی فضا قائم ہوگی، توبہ اور انابت کا راستہ اختیار کیا جائے گا، تو آسمان والا زمین پر اپنی طرف سے عافیت اور امن و امان اتارے گا، اور آپ زمین والوں پر رحم کیجئے، زمین والوں کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کیجئے، تو آسمان والا آپ کے اوپر رحم کرے گا۔ فرمایا گیا ارحموا من فی الارض رحمکم من فی السماء، تم زمین کے لوگوں کے اوپر، مخلوقات کے اوپر، زمین میں بسنے والوں پر رحم کرو، آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ادارہ رہبر انسانیت تو سب کو پیارا